ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا، پاک ہے وہ، اسے بیٹے کی کیا ضرورت۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، اس کے لیے تو وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بیٹوں کی خواہش تو انسانوں کو ہوتی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ انسان کیا چاہتا ہے کہ جب وہ خود دنیا سے جائے تو جو اس کا مال و دولت ہے یا جو بھی اس کی لیگسی ہے وہ اس کی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ ہر اولاد سے اور ہر شریک سے پاک ہے۔ کل لہ قانتون، اس کے سوا باقی سب مخلوق ہے اور ساری مخلوق اس کی فرما بردار ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، یعنی آسمان و زمین پہلے سے نہ تھے، اس نے بنائے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بس کن کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جس کے اتنے زیادہ اختیارات ہیں، جس کی اتنی زیادہ قوت اور طاقت ہے، اس کو کسی بیٹے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے یہ کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ یعنی لوگوں کو جب یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیغمبر سے کلام کرتے ہیں یا پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے، تو کہنے لگے کہ اچھا اگر ان کے پاس وحی آتی ہے اور ان سے اللہ بات کرتے تو ہم سے بھی کرے، صرف ان سے کیوں؟ اور پھر پیغمبر کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے۔ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ ہمیں دکھایا جائے تاکہ ہم مانیں کہ واقعی جو شخص پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ فرمایا کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں کہی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے، ہر دور کے لوگوں کے یہی اعتراض رہے۔ مثل قولہم، انہی کی بات کی مانند، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ لوگ انسانوں کو زمانے کے اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں، پرانے زمانے کے لوگ اور نئے زمانے کے لوگ اور جنریشن گیپ اور معلوم نہیں کیا کچھ نہیں۔ انسان انسان ہے، ہر دور کا انسان انسان ہے، اس کی خواہشات، احساسات اور اس کے اندر دل میں پائے جانے والے خیالات اور وسوسے یہ ہر دور میں ملتے جلتے ہی رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ملتے جلتے ہیں، اس لیے یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے۔ یہ اعتراضات کوئی نئے اعتراضات نہیں ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم آیات کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات اور کائنات میں بکھری ہوئی جو نشانیاں ہیں وہ انسان کے سبق سیکھنے کے لیے بہت کافی ہیں، لیکن جو نہ ماننا چاہیں ان کا کوئی علاج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان مادہ پرست ہے، اور وہ جب تک کسی چیز کو دیکھ نہ لے، ہاتھ نہ لگا لے، سونگھ نہ لے، اس کو یقین نہیں آتا۔ اور بعض اوقات انسانوں کو یا کسی بھی چیز کو وہ مادی اعتبار سے پرکھتا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ پیغمبر کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کچھ معیار قائم کر رکھا تھا کہ پیغمبر وہ ہونا چاہیے جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، اور اگر وہ نہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ پھر ہم اس سے زیادہ مالدار ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ بات کرے یا ہمارے پاس فرشتے آئیں، تو فرمایا کہ یہ سب لوگ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اس لیے ان کی پرواہ نہ کریں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جو نہیں مانتے اور نہ ماننے کے نتیجے میں، انکار کرنے کے نتیجے میں دوزخ میں جانے والے ہیں، ان کے وہاں پہنچنے، نقصان اٹھانے کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہوں گے،
حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے طریقے، ان کے دین، ان کے مذہب کی پیروی کریں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے۔ ہدایت کسی خاص فرقے کے پاس، کسی خاص گروہ کے پاس نہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے گروہ کی طرف لوگوں کو کھینچتے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ نے کیا بھیجا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کے پاس، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ یعنی انسان ہدایت پانے کے لیے علم کا راستہ اختیار کرے، نہ کہ کسی خاص گروہ اور فرقے کی طرف جانے کا۔ اور آخر میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ صرف الفاظ نہ پڑھے جائیں، تعصب کے ساتھ نہ پڑھا جائے، یعنی تعصب کی آنک اتار کے پڑھا جائے، حق کی تلاش میں پڑھا جائے، سچائی کو پانے کے لیے پڑھا جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ورنہ زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں کتاب کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کی کتاب کو ماننے کا، اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتی ہے اس کو ایز اٹ از لیا جائے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کریں گے، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی خسارہ پانے والے ہیں، وہ خود نقصان اٹھائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے آتی ہے، لیکن لوگ اسے دوسرے کاموں میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کتاب کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کے پڑھنے کا حق ادا کرے، خواہ اس کے الفاظ کو پڑھنے کا حق ہو یا اس کے معنی کو سمجھنے کا حق۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔